اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم جزا اللہ عنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما ہوا اہلہ۔ ہر نعمت شکر کو بڑھائے، غرور کو نہ بڑھائے۔ دولت، علم، طاقت کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ صحیح استعمال جو ہے اس کا، صحت کا، تندرستی کا، فرصت کے لمحات کا، مال و دولت کا، اولاد کا، شہرت کا، عہدے کا، وہ ہے صحیح استعمال، اور یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ لا تنسا نصیبک من الدنیا لا تنسا بذکر اللہ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ تین جو اللہ کے فرمان ہیں کہ دنیا میں اتنا گم نہ ہوں کہ آخرت کو ہم بھول جائیں۔ آج چلیں باتیں کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے پاس آنا جانا سیکھتے ہیں، اور آخرت کے نام پر دنیا کے جائز حقوق چھوڑ دیں۔ ہمارے جسم کا، آنکھ کا، ہر اعضاء کا، ہر وائٹل آرگن کا ہم اس پر حق ہے، ان کے بھی حقوق کو ادا کرنا ہے۔ بس دل کو دنیا کا غلام نہیں بنانا۔ کشتی اگر پانی پر ہے تو اس کا فائدہ ہے، ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اگر پانی کشتی میں داخل ہو گیا تو پھر ڈوب جائیں گے، تو پھر وہ ڈبو دیتی ہے۔ اسی طرح اگر دنیا ہاتھ میں ہے یا جیب میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کو دل میں بسا لیا، دل میں رکھ لیا، تو یہ پھر جب یہ دل میں آتی ہے نا دنیا، تو یہ پھر آزمائش بن کے انسان کو توڑ مڑوڑ دیتی ہے۔ پھر بلڈ پریشر، ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن، سائیکو پیشنٹ، ڈیمنشیا، آٹزم، یہ ساری بیماریاں پھر جاگتی ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس طرح ہو کہ ہم نے اللہ کی آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ اور اپنے نفس کے ساتھ جو تعلق ہے اس سے جو دنیاوی جائز حقوق ہیں، جو حقوق ہیں، فرائض ہیں جو اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، یہ اس سے مدد لینی ہے۔ اس مشین سے، یہ 6 فٹ کی 5 فٹ کی جو مشین ہے، اس سے مدد لینی ہے اور حقوقوں کو، فرائضوں کو پورا کرنا ہے۔ تو جو لوگوں کے ساتھ تعلق ہے معاملات کا، اس میں احسان کرنا ہے۔ کوئی زیادتی کرتا ہے تو خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں، کوئی برا بلا نہ کہیں۔ اور جو معاشرے کے ساتھ تعلق ہے وہ ہے کہ فساد نہیں پھیلانا۔ اللہ کو بہت غصہ آتا ہے جو معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، بریانی پھیلاتے ہیں۔ تو کل ایک بندہ ملا، کہتا ہے جی کھانے سے پہلے ذرا کچھ کھٹا کھا لیا کریں۔ تو میں نے یہ سن رکھا تھا کہ عورتوں کو کے لیے مٹھائی بری ہے اور مردوں کے لیے کھٹاس بری ہے، لیکن ان کی ٹیکنیکل بات تھی، کھٹاس سے HCl جو ہے نا سٹامک کی دیواروں کے اندر سے جو نکلتا ہے تو وہ بڑھتا ہے، جو خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، تو اس سے معدہ کھلتا ہے، اس کی جو موٹیلٹی ہے جو وہ کھلتی ہے۔ تو جب بھی کھانا کھائیں تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پی لیں۔ بوفے میں ہیں، ہاں جی، کسی خوشی کے فنکشن میں ہیں، شادی ہال میں ہیں، تو پانی کو اپنے سے دور رکھیں۔ چوکس اور فوکس ہر لمحہ رہنا، یہ اللہ کی دعا کے بغیر حاصل نہیں ہو، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے حاصل ہوتا ہے۔ سب کہتے تھے، میں مانتا نہیں تھا کہ دنیا چھوڑ جائے گی، میں جانتا نہیں تھا۔ تو یہ ایک فنکشن دیکھا، اس میں ہر ترامی کے اوپر ابلے ابلے گرم گرم جامن اور تھلے چاول، نئی نئی ڈشیں، تو پھر آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں کھاتے وقت۔ تو اس کو بھی اعتدال میں رکھنا ہے۔ دنیا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو
نعمت دینے والے سے جوڑنا ہے ہم نے، وہ رب العالمین ہے۔ ہر نعمت پر چلتے ہیں اللہ کے پاس، اور ہر اللہ کی یاد جو ہے نا، اس میں اللہ کی ہر لمحے محبت کو پانا ہے، نور الہی کو پانا ہے، پھر اللہ سامنے دکھتے ہیں، یہ پکی بات ہے۔ جب آپ دل کو خالی کر کے اس ظرف کے پیالے کو بالکل دنیاوی بتوں سے، خواہشات سے، لذات سے، تھاٹ سے، خواہشوں سے، سوچوں سے جب خالی کریں گے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر جو ہے نا، پھر سامنے اللہ دکھتے ہیں۔ ہر نعمت پر شکر اللہ کی نعمت کو بڑھاتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو نصیبہ جو ہے، نصیب ہے، مقدر ہے، تقدیر ہے، تو یہ جو ہے نا، اس نصیبے سے پھر ہم نے فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، فائدہ اٹھا کے اس کو آخرت کا ذریعہ بنانا ہے۔ مال، دولت، شہرت کچھ نہیں دیتی۔ کیا مال، دولت، شہرت سے اگر اللہ نے سکون بھی دے رکھا ہے، کیا آپ اللہ کی محبت کو پا لیں گے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ سکون پا ہی نہیں سکتے، آپ محبت کو پا ہی نہیں سکتے جب تک آپ اللہ کی یاد میں نہیں رہیں گے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کے پاس جانے کے راستہ ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرنا اللہ کے پاس جانے کا راستہ ہے، اللہ کی محبت کا یہ پھر ذریعہ بن جاتا ہے، یہ پل بن جاتا ہے، جسر۔ تو دنیا کو دل میں نہیں، ہاتھ میں رکھنا ہے، ہر لمحہ ہر حال میں اللہ کی تلاش میں رہنا ہے۔ وہ دیکھو، یہ میرے اللہ کر رہے ہیں، یہ میرے اللہ مجھے کھلا رہے ہیں، یہ اللہ مجھے پہنا رہے ہیں، یہ میرے اللہ مجھے سلا رہے ہیں۔ او بھائی، دکھتے ہیں اللہ دکھتے ہیں، کرو گے کچھ تو دکھیں گے۔ عاجزی بھی اللہ کے پاس جانے کا راستہ ہے، فقر ہے وہ بھی اللہ کے پاس جانے کے راستے ہیں، بہت سے راستے ہیں، جو بھی چن لو۔ تو اس لمحے کو، اس نعمت کو جو اللہ کے قریب کر دے، اس رزق کو جو اللہ کے قریب کر دے اور اللہ سے جوڑ دے، شکر ادا کریں۔ اور جو اللہ سے غافل کر دے، اللہ سے دور کر دے، سمجھو یہ آزمائش ہے، فوراً اللہ کی امن سلامتی کی چھتری کے نیچے آ جائیں، استغفار کریں۔ مثال کے طور پر قارون ہے، شداد ہے، نمرود ہے، فرعون ہے، ہاں جی، کتنا مال دیا، اور قارون کو تو اللہ نے اسی مال کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا۔ تو اللہم اجعل مرزقنی عونا لی علی طاعتک، اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے، جو کچھ بھی، جو نعمتیں دی ہیں، جن نعمتوں کے اندر ہمیں لپیٹ رکھا ہے، اپنے خزانے سے دیا ہے، تو یا اللہ پھر ہمارا بھی بنتا ہے نا کہ یا اللہ اسے اپنی اطاعت میں لگانے میں میری مدد فرما۔ دنیا کے یہ نصیبے سے نا، مقدر سے، جو اللہ نے ہمیں نصیب مقدر میں دے رکھا ہے، اسی سے اللہ کی محبت کو پانا ہے، اور یہی اللہ تک پہنچانے کا پل بن جاتی ہے۔ مومن کا جو ہر معاملہ ہے، نصیب کو اللہ نے خیر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ہر مشکل میں، دکھ میں، بیماری میں اللہ نے خیر رکھا ہوا ہے، شفا رکھی ہوئی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو ہر نعمت پر ہمیں ہر لمحہ اللہ کے شکر میں رہنا چاہیے۔ مصیبت ہے تو صبر کریں، تو نعمت ہے تو شکر کریں۔ شکر اور صبر کی جو رسیاں ہیں نا، یہ اللہ کی ٹوٹنے والی نہیں ہیں، یہ اللہ کی محبت کے راستے ہیں۔ نعمت سے، منعم سے جڑنا ہے، یہ چیز ہمیں اللہ سے قریب کر رہی ہے یا دور کر رہی ہے، اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی رکھنی ہے۔ اگر اللہ سے قریب کر رہی ہے تو مضبوطی سے تھام لو، یعنی نیکی تو ہر ایک کے پاس چل کر آتی ہے، پکڑتا کوئی ہے۔ اگر وہ چیز ہمیں اللہ سے دور کرے تو فوراً ہمیں استغفار کی طرف لوٹنا ہے، رجوع اللہ کرنا ہے، اور اصلاح میں لگ جانا ہے۔
اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے عمل کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے تیرے محبت تک پہنچا دے۔ آہا ہا، کیا بات ہے! انسان کو نا اللہ کی محبت اور قرب کو پانے کے لیے کسی اور کے نصیب مقدر تقدیر کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ ہر انسان کے دل میں بستے ہیں۔ یہ دل جو ہے نا یہ کعبہ ہے، تو اس لیے اس کو کعبہ بنا کر رکھیں تو پھر اللہ آتے جاتے رہیں گے۔ نور الہی آتے ہیں، اب نور الہی کو اللہ نے امر بھی دے رکھا ہے کہ اگر اس دل کے اندر اس انسان نے دنیا بسا رکھی ہے تو واپس آ جانا، تو پھر وہ دروازے سے واپس چلا جاتا ہے۔ او کیوں اللہ کی نور الہی کو ٹھکراتے ہو؟ او اللہ کے بندو، اس دروازے کو کھلا رکھو، ظرف کو خالی رکھو، اس دل کو، اس قلب کو، تاکہ سکینہ قلب اترے۔ جب سکینہ قلب اترے گا تو تمام اعضاء کو تقویت ملے گی، دین کے کام کرنے کی، آخرت کی فکر کی، ویسے نہیں۔ تو یہ اگر انسان خوشی میں ہے یا غمی میں ہے تو اس حالت میں بھی اللہ کو تلاش کریں۔ تو جب آپ تلاش کریں گے تو اللہ مل جائیں گے، جس کے اللہ ہو جاتے ہیں اس کا سب کچھ۔ تو اس لیے اللہ سے جڑے رہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، تو پھر ملتی ہے ایمان کی حلاوت، مٹھاس اور چاشنی، پھر وہ انسان محسوس کرتا ہے اللہ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے۔ تو اس کو پانا ہے، اللہ ہی کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے دوستی رکھنی ہے، اور انہی کے لیے دوسروں سے دشمنی رکھنی ہے۔ جب اس لیول پر ہم آ جائیں گے تو پھر کفر کی طرف جانا انسان ایسے سمجھے گا جیسے میں آگ کے اندر چھلانگ لگا رہا ہوں۔ تو دنیا بھی بدل جائے اور دل میں اللہ بھی آ جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت بھی مل جائے، اور جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا ہم گھر تلاش کریں۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور مال دولت کو قرآن کے ہمیں قریب کر دے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جائے۔ صحت ہے، حلال روزی ہے، ذکر و عبادت ہے، غور و فکر ہے، فہم و تدبر ہے۔ یہ قرآن کا جو فہم ہے نا یہ سرمایہ ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ جھنجھوڑے ہیں اللہ میں۔ قرآن کائنات کی ہر چیز کو اللہ کی نشانی کے طور پر دکھاتا اور سکھاتا ہے۔ اگر آپ نے دنیا کی حقیقت کو پانا ہے تو پھر قرآن کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس میں غور و فکر اور تدبر کرنا ہے۔ تو قرآن جو ہے احکام الہی ہے، پیغام الہی ہے، تو اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس میں معرفت الہی ہے، ہر نعمت پر پھر اللہ نظر آتے ہیں۔ تو مختصر یہ ہے، کنکلوژن یہ ہے، امپریشن یہ ہے، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے ذریعہ آخرت اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے۔ جی